الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بھاگ رہا ہے نا؟ یوں جیسے ریت کی طرح ہاتھ سے سرکتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. مجھے یقین ہے کہ اتنے خوبصورت مہینے کو آپ سبھی بہت خوبصورتی، احسان اور محبت سے گزار رہے ہوں گے. سبھی نیکیوں کی دوڑ لگی ہوگی اور خوب خوب نیکیوں کے سکے جمع ہو رہے ہوں گے. خوب خوب قرآن کی تلاوت، قرآن پر تدبر سے اپنے اندر کے لگے زنگ کو اتار رہے ہوں گے. اپنے صبح و شام کے اذکار سے خوب خوب جنت میں ہرے بھرے پودے لگا رہے ہوں گے. کسی نہ کسی فارم میں صدقہ دے کر روز قیامت اپنے لیے سایوں کا بھی بہترین بندوبست کر رہے ہوں گے.
اور تو اور خوب دعاؤں سے رحمت باری کو اپنی طرف متوجہ بھی کر رہے ہوں گے۔ دعاؤں کے ساتھ آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں دعائیں پڑھ لیتی ہوں، آپ بھی ریڈی رہیے گا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ مجھے لگتا ہے کہ اب کے رمضان میں معاملہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہو گیا ہے، کیونکہ ہم اپنی بہت ہی پیاری اور محترم استاذہ سے اللہ عز و جل القریب المجیب کو پکارنے کے لیے، دعاؤں کے لیے اور اس سے مانگنے کے لیے آداب اور احترام کیا کیا ہونے چاہیے وہ سب سیکھ رہے ہیں۔ ادب اور احترام کے جو تقاضے ہم بھول گئے تھے وہ سب ہم دہرا رہے ہیں، اور جو معلوم نہیں تھے وہ ہم جان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ سب اس سیریز کو انجوائے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر روز آنے والے نئے دن میں نئے سیشن کا انتظار کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ مجھے لگتا ہے ہر دفعہ دعا مانگنے کے لیے کوئی نیا ہی پہلو سامنے آتا ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی دعا سے دل کے تار سے ہل جاتے ہیں۔ ہر روز اپنی حاجتوں کو شعور کے ساتھ دعاؤں کا روپ دے کر، تسبیحات اور درود شریف سے سجا کر اسے ہم اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ ایسے جیسے یقین اور امید سے مانگنے کا مزہ ہی دوبالا ہو گیا ہے۔ یقین اور پختہ ہو گیا ہے کہ ہماری دعائیں ہر حالت میں سنی جا رہی ہیں، ہر حالت میں رسپونڈ کی جا رہی ہیں، اور یہ سب اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ ہم کس قابل تھے؟ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ آپ سب بھی اس بات سے اکتفا کریں گے کہ ہماری زندگیاں گناہ اور معصیت سے اٹی پڑی ہیں۔ جہالت اور گمراہی کی دھول نے جیسے مقصد حیات کو دھندلا کر رکھ دیا ہے۔ غفلت اور لا علمی کی گرد سے اللہ کی رضا کا راستہ صاف دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یاد ہے لاسٹ سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ علم کے بغیر عمل گمراہی ہے۔ کس لیے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کرنے کا ادب کیا ہے، اگر کر لیا تو کیا ٹھیک کیا یا نہیں کیا، اس میں کوئی جائز بات، کیا جائز تھا، کیا ناجائز تھا، کیا حق تھا، کیا باطل تھا، یہ سبھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں، کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح مانگنے والا اور نہ مانگنے والا برابر نہیں۔ تو کیا کریں؟ کیونکہ غفلت اور لا علمی میں پڑے رہے تو یہ نہ ہو کہ ساری عبادتیں اور ساری ریاضتیں اور ساری دعائیں اور یہ سجدے اور یہ قیام یہ عقارت چلے جائیں۔ اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اب رسی تو بلا شبہ مضبوط ہے، مگر پکڑنے والے کی گرپ بھی تو مضبوط ہونی چاہیے نا۔ جانیں گے نہیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے تو اس کو سدھاریں گے کیسے؟ اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو اس سے مانگیں گے کیسے؟ اور اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال کو ہم جانیں، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا کمال، اس کی ہیبت، اس کے جلال، اس کے رحم، اس کے کرم اور اس کی سخاوت کو بھرپور یقین اور ایمان سے مانے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جسم کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ بصارت نہ بھی رہے، بصیرت سے اسے پہچاننا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا ہونا، کوئی بڑا افلاطون ہونا، کوئی بڑا مفکر ہونا ضروری نہیں، بس دل کی آنکھ کھولنی ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ میری قرآن کی کلاس میں میری ایک ٹیچر نے ہمارے ساتھ ایک بہت چھوٹی سی ایک حقائق سی یا ایک چھوٹی سی ایک سٹوری سی ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کی تھی۔ اس سٹوری نے مجھے بہت انسپائر کیا تھا۔ سٹوری کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک عالم نے ایک بڑھیا کو چرخہ کاٹتے دیکھا،
اور کہا کہ اے بڑی بھی، ساری عمر صرف چرخا ہی کہتا ہے یا کچھ اللہ کی بھی پہچان کی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا سب کچھ اسی چرخے میں ہی دیکھ لیا۔ عالم بولا، بڑی بھی یہ تو بتاؤ کہ اللہ موجود ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا، ہاں، ہر گھڑی اور ہر رات اور ہر وقت اللہ موجود ہے۔ عالم نے بولا کہ مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑی بھی بولی، وہ ایسی کہ جب میں اس چرخے کو چلاتی ہوں تو یہ برابر چلتا ہے، اور اگر چھوڑ دیتی ہوں تو یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخے کو چلانے کے لیے ہر وقت ایک چلانے والے کی ضرورت ہے، تو زمین اور آسمان، چاند اور سورج کے اتنے بڑے بڑے چرخوں کو چلانے کے لیے کیا کسی کی ضرورت نہ ہوگی؟ بس جس طرح میرے اس کاٹ کے چرخے کو چلانے کے لیے ایک چلانے والا چاہیے، اسی طرح زمین اور آسمان کے چرخوں کو بھی چلانے والے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ سب ٹھہر جائیں گے۔ مگر ہم نے تو کبھی آسمان اور زمین اور سورج اور چاند کو ٹھہرے دیکھا ہی نہیں، تو جان لیا کہ ان کو چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ عالم نے اگلا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ زمین اور آسمان کو چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا بولی، بالکل ایک ہے، اور اس کا دعویٰ اور اس کی دلیل میرا یہ چرخا ہے، کیونکہ جب میں اس کو اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں تو یہ چرخا میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے، اور اگر کوئی دوسری چلانے والی ہوتی تو یا تو وہ میری مددگار ہوتی اور یا پھر وہ میری مرضی کے خلاف چلاتی۔ اگر وہ میری مددگار ہوتی تو پھر یقیناً ہم دونوں مل کر ایک ڈائریکشن میں اگر چرخا چلا رہے ہوتے تو چرخے کی رفتار اور زیادہ تیز ہو جاتی، اور پھر کیا ہوتا کہ خاطر خواہ نتیجہ ہمیں اس چرخے سے نہیں حاصل ہوتا، اور اگر یہ میری مرضی کے خلاف چلاتی تو ہم دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی، تو یا تو چرخا ٹوٹ جاتا اور یا پھر اس سے کوئی کام ہو ہی نہیں سکنا تھا۔ اسی طرح آسمانی چرخے کی رفتار تیز ہو کر دن اور رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلنے سے وہ ٹھہر جاتا یا وہ ٹوٹ جاتا۔ تو دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر اس کے لیے عقل سلیم درکار ہے، اس کے لیے دیدہ بینا درکار ہے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اس سٹوری نے بہت فائدہ دیا۔ نہ جانے میں نے اس سٹوری کو کہاں کہاں شیئر کیا، میں نے اپنے بچوں کو بتایا، اپنی فیملی میں بتایا، کیونکہ سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ تھا کہ اللہ ہر وقت موجود ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ تدبیر کر رہا ہے، وہ ہر وقت الرٹ ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت سن رہا ہے، جس کو جہاں ہونا چاہیے، جیسے ہونا چاہیے، اسے کب ہونا چاہیے یا کب نہیں ہونا چاہیے، بس صرف وہی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں، وہ تو ہمیں ہر روز پکار کر کہتا ہے، ہم تو سائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ آج کا لیسن بہت خوبصورت ہے، بہت اہم ہے۔ آج ہم سیکھنے جائیں گے شرک سے بچنے کی دعا، لیکن دعاؤں سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ آخر توحید کیا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، پھر اس کی ضد جانیں گے کہ شرک کیا ہے، پھر ہم اپنے آپ کا تجزیہ کریں گے، کہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، پھر ایک اور ٹرم سیکھیں گے کہ کفر کیا ہے، اور یہ کفر یا جھٹلانا کتنی اقسام کا ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید اور بھی مضبوط ہو جائے، دل میں ایمان کی روشنی مزید شفاف اور چمکدار ہو جائے، دل کی یکسوئی مل جائے، دعاؤں کو صحیح ڈائریکشن مل جائے، مانگنے کا طریقہ آ جائے، کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے، یہ سمجھ آ جائے، اس کے لیے آج کے لیسن کو غور سے سنیے گا، دل کی آنکھیں بھی متوجہ ہوں، دل کی حاضری بھی موجود ہو، دل کا اخلاص بھی موجود ہو، خوبصورت نوٹس بنائیے گا، کیونکہ علم کے راسخ ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو چلیے پھر آج کا لیسن سنتے ہیں اپنی استاذہ فرحت ہاشمی سے، اور کھولتے ہیں علم اور نور کی ایک اور کھڑکی۔ میرا خیال ہے آپ سب تیار ہیں، تو مجھے کوئی تھوڑا ہنٹ دیجیے تاکہ میں آج کی آڈیو کو پلے کروں۔ الحمدللہ، تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی تیری تعریف سے بھر جائے۔ اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے؟ اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے۔ اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا۔ اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے یا کوئی نیکی یا تقویٰ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکیں۔ کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے، اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے۔ یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے،
اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے. یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں. انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں. تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے. اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے. اور جتنا جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے. اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی. یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑتی، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. وہ سیدھا کرنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے. تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی. ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ تکبر کی انتہا ہے. تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا؟ وہ کہتا کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو؟ میں ہی تمہارا الہ ہوں. تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا. تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو
واقعی اپنا معبود بنا لیا اور ان کے آگے وہ جھکے بھی. بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ, عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا, اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا. تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا. مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی, نیک لوگوں کی, تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے, یہی ہمیں سب کچھ دیں گے, انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. یہی تو شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا, ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی, ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں. وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے, ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے, ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے, بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے. تو لا الہ الا اللہ, کوئی فرشتے بھی نہیں. پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا. سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے, ان سے خوف کھاتے تھے, اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا, کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے, یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے. نعوذ باللہ, یہ بھی بہت بڑا شرک ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے, ان کو پوجتے ہیں, کچھ نے درختوں کو بت بنا لیے. اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے, جس چیز سے انسان ڈرے, آگ سے ڈرے, پانی سے ڈرے, ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا. اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا, وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ, کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں, سب کو نگیٹ کرتے ہیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں. اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے, جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا. اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد, الاحد. اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں, اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں, اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں, اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء, کوئی چیز اس جیسی نہیں. وہو السمیع البصیر. امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں, توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے, جیسا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے, وہی مالک اور رب ہے, بادشاہ ہے, لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں, تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں, اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح, کہ توحید اللہ کی محبت, اس کے سامنے جھک جانے, اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے, اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے, اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے, اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اسی کے لیے روک لینے, اسی کے لیے عطا کرنے, اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے. یہ ہے توحید. یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. سجدہ بھی صرف اسی کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے. اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی. عبادت میں اخلاص اسی کے لیے. اور پھر ہم جو باتیں کریں, اقوال افعال, ہمارے جو بھی کام ہے, صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں, لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکیں. یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا, لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں.
نہیں. جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں, اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی, بہت بری لگے گی, بیزار ہوں گے آپ اس سے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق, ایون جو اسمائل کرنا ہے, یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو. اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی. محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. آپ 100 چیزیں کر لیں, نہیں محبت کسی کی لے سکتے. آپ محبت خرید نہیں سکتے. آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں, جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں, لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا, اللہ کے بن جاتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, نیک عمل کرنے لگتے ہیں, ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. آپ اللہ کے بن جائیں, مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی. بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں. مطلبی محبت, خود غرضی کی محبت, دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں. ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے اجر پانے کے لیے, کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں, ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں, ہم کسی کے کام آتے ہیں, اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے لیے ہے, اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں, اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے, آپ کو دعا دے یا نہ دے, آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے, آپ کو بدلہ دے یا نہ دے, نہ آپ کا دل ٹوٹے گا, نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے, کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں. آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا, اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا ہے نا, کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. یعنی ہماری نماز, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, پہلی 2 باتیں تو سمجھ آتی ہیں. بھئی نماز اللہ کے لیے بھی, سجدہ اللہ کے لیے کرو, قبلے کی طرف رخ کرو, اللہ کا ذکر کرو, قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن محیای و مماتی, میری زندگی اور موت اللہ کے لیے. جی, پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا, وہ بھی اللہ کے لیے, وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو, اللہ کو خوش کرو, اللہ کو راضی کرو, یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا, تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا, کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں, ویسے کوئی بیماری آ گئی ہے, کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے, ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا, وہ میری دعا قبول ہو گئی, پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں, میری دعا سے, آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے, آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی ہے, اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لیا, آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. وہ اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں, اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا, میری دعا, اس کی دعا, اس کی دعا, اس سے ہی کچھ ہوا ہو, کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں, ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے, ہمیں کہاں سے پتا چلا. بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں, آپ کو نہیں معلوم, ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو, اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں, اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی, اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی, وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے, اللہ نے یہ کر دیا, اللہ تعالیٰ یہ کر. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں, تم جانتے بھی نہیں, اپنے پاس سے ہی اللہ کے ذمے لگا رہے ہو چیز. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے, لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے. یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں, چاہے روزہ رکھیں,
اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی جانتا کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا. اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی محیا و مماتی میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے. بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے. صبر کیا، کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو وہ صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہم بندوں کے سامنے اسٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے، یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں. اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، کسی سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اسمائل کرنا، گلے لگانا، کسی کی کو مدد کرنا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا، کسی کے سوال کا جواب دے دینا، کسی کو کوئی مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا، کسی کی کو مالی مدد کر دینا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے. محیای و مماتی، شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض، اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. بات ہی ختم ہو گئی، کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے، کیونکہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں. فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر. لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے. اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے، یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے، تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا، آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو، لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو ہی نہیں تیار، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا یا نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے رہ رہے ہیں. آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. آپ رسپانسبل نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو ایکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا، اتنی توحید خالص ہوگی. توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے، مشکلات سے بچانے والی ہے. تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو صرف خالق و مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے، وہ خالق ہے وہ مالک نہیں. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق، ہر چیز اللہ کے لیے، ساری فرما برداری اسی کی، ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر، اسی کے لیے روک لینا، کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کو، اور اسی کے لیے دینا کسی کو، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت. توحید کے جو کچھ اور نام رکھے گئے ہیں نا، کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ ذرا مشکل ٹرمز ہوتی ہیں. تو مطلب کیا ہے ان کا؟ ایک ہوتی ہے توحید الوہیت. الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جس میں محبت اور تعظیم ہو.
ولہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی سے محبت کرنا نا، تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے. اس کا نام توحید عبودیت بھی رکھا گیا ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح توحید طلب، توحید ارادہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے. توحید قصد، قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، کیونکہ بندہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کو ہی چاہتا ہے، اسی کا قصد کرتا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے. تو ایک ہے توحید الوہیت، دوسری ہے توحید ربوبیت. یہ ماننا کہ اللہ ہی خالق، مالک، مدبر ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ کرنا. یاد رکھیے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت توحید ہی رہی ہے. سورۃ الاعراف کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ہود کا ذکر آتا ہے، حضرت صالح کا ذکر آتا ہے، حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے. سب کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی عبارت آتی ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی جملہ دہرایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے کیا تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ دراصل انسان کو ہر چیز کی غلامی سے، سلیوری سے نجات دلا کے صرف اللہ کا بناتا ہے. یعنی جب آپ بندوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں نا تو آپ بندوں کے غلام ہوتے ہیں. جب آپ کسی بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے، اس کی ناراضگی میں آپ کی ناراضگی ہے. یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے. تو توحید جو ہے یہ انسان کو غلامی سے نجات دیتی ہے، لوگوں کے بوجھ اور لوگوں کی جو آپ کے اوپر دباؤ ہے اس سے نجات دیتی ہے آپ کو. کیونکہ کوئی آپ کو ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے، کوئی آپ کو ڈراتا ہے اگر آپ نے یہ کیا تو جاب سے نکال دیں گے، کوئی ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا سودا یہ پڑا کا پڑا رہ جائے گا، ہم خریدیں گے ہی نہیں. مختلف طرح کی دھمکیاں. جب انسان یہ سمجھتا ہے میرا رازق تو اللہ ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتی، صبح شام کا ٹارچر ہوتا ہے ان کی زندگی میں. ایک تو نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، ایک دن اچھا گزرا، دوسرے دن تھوڑا کام خراب ہو گیا، ایک دن خوش ہے ایک دن ناخوش. یہ دن اور رات تو ہر ازدواجی زندگی میں آتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر روز خوش ہی ہوں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت پریشانی ہو. لیکن کچھ ریلیشن شپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اچھا اس ریلیشن شپ سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کرتے کہ پھر کہاں جائیں گے؟ آپ سورۃ الطلاق پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حال بتاتے ہیں. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تنگی کے بعد آسانی میں پیدا کر دے گا. لیکن کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو یعنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن میں ہم صرف اس ڈر سے کہ اگر یہاں سے میری جاب گئی تو بس میں گیا، اتنی اچھی جاب شاید مجھے کہیں نہ ملے، اس لیے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں مانگتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ بہت میری پسند کی جاب ہے. نہیں، آپ کو اپنے رب کے پاس بھی واپس جانا ہے اور وہاں پہلا سوال نمازی کا ہونا ہے. تو اس لیے آپ کو وہ بھی سوچ کے رکھنا ہے رازق کون ہے. آپ کا امپلائر نہیں ہے، اللہ رازق ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے. کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کینیڈا میں آ کے یہاں کا پانی پیئیں گے اور یہاں کا رزق کھائیں گے؟ کس نے آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا؟ اللہ نے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے اسباب انسان اختیار کرتا ہے لیکن اصل تو پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں سے رزق دینا ہے، کیونکہ یہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے اپنے اوپر. لیکن ہم انہی چیزوں کے اندر پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے، میں نہیں کہتی کہ پریشانی نہیں ہوتی یا بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر کیفیت آتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قربان نہ کرے. اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری اور اپنے خلوص اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے کہ اللہ تو ہی میرا سب کچھ ہے. اسلام کی پہلی بنیاد ہی توحید ہے. اگر توحید نہیں
کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ نماز بھی پڑھا، وہ روزے بھی رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نان مسلم اپنے کولیگس کے ساتھ مل کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو تو پورے روزے کا ثواب مل گیا، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس بھوک پیاس سے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ فرینڈ کے لیے تھا. تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کر لو، صرف ایک اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کتنا زبردست موقع ہے یہ دعویٰ دینے کا. یعنی اس وقت رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہونے کے اعتبار سے ایک ایسی فضا پیش کرتا ہے. کل ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ ان کی بچی پبلک اسکول میں پڑھتی ہے، ابھی شاید گریڈ 1 میں ہے، اور انہوں نے جا کے تو کلاس میں سارے بچوں کو بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، اور مریم گھر میں کیا کرتی ہے، اور وہ پریئر میٹ لے کر گئے اور کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کہتے ہیں. اور اس بہانے ساری کی ساری توحید کی اور ساری دین کی پوری دعوت پیش کر دی انہوں نے کہ ہمارا دین کیا ہے. اب باقی تو دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے نا، لیکن ایک ماں اگر اپنے گریڈ 1 کے بچے کے لیے اسکول میں جا کر اس کے کلاس والے اس کو یہ ساری چیز بتا سکتی ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو میرے خیال ہے ہر ماں بتا سکتی ہے. لیکن پھر اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے نا، اس کے لیے کریج بھی چاہیے، اس کے لیے یہ شوق بھی چاہیے، اس کے لیے اللہ سے محبت چاہیے کہ اللہ تو میرا رب، میں چاہتی ہوں کہ سب تجھے ہی رب مانے، اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرتا ہے. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس مہینے میں جس میں سب کو پتا ہے کہ مسلم اس وقت فاسٹ کر رہے ہیں، اس میں ان کو بتائیں کہ یہ فاسٹنگ کیا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر فاسٹنگ، آپ دیکھیں نیٹ پہ جائیں آپ کو فاسٹنگ کے بہت فائدے ملیں گے، اور سبھی کسی نہ کسی طرح کی فاسٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ اسلامی فاسٹ سے بالکل الگ. ہمارے فاسٹ کا مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، اور وہاں ہے صحت حاصل کرنا. صحت تو جھنگے میں مل ہی جاتی ہے، لیکن اصل گول جو ہے وہ بہت ہائر ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا حصول. تو قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر آیت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں توحید موجود ہے، اور قرآن کی بھی سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ توحید ہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ زندگی کی ابتدا میں بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے، بلکہ ہمارا آخری کلام بھی کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. محیایا و مماتی للہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جنت کی کنجی ہے، یہ جنت اسی سے کھلے گی. اور اگر سارے کام کوئی کرتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے کوئی بھی عمل قبول نہیں. اب اس توحید کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کو پہچانے کہ وہ ہے کون جس کو ہم اپنا معبود بنائے ہوئے. سورۃ محمد میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی جان لو، علم حاصل کرو. تو یاد رکھیے توحید کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے، ہر ایک پر، خواہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ہر رنگ نسل، سب کے لیے یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. وہ نا طلب العلم فریضۃ، وہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے؟ وہ توحید کا علم ہے، عبادات کا علم ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک الہ ہونے پر پورا یقین رکھنا، پھر اسی کے فرما بردار بن جانا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے لیے مسلمان بن جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کے لیے خالص ہونا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونا، لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا، لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا. کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اسی کی مرضی کے کام شروع کر دیتا ہے. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہی کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے ان سے رک جائیں گے. پھر توحید کیا ہے؟ اختلافات میں اسی کی طرف رجوع کرنا. توحید یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر مشکل میں اللہ کو کافی سمجھنا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کو اپنا مددگار سمجھنا. اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں توکل کی ضرورت پیش آتی ہے. اب دیکھیں کہ بعض لوگ اپنے توہمات کی وجہ سے کہ کل کیا ہوگا، کل یہ نہ ہو جائے، کل وہ نہ ہو جائے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوف کا شکار رہتے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ پیسہ جمع کر کے رکھنا ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے گا. آپ سوچئے کہ کیا صدقہ بلاؤں کو نہیں ڈالتا؟ ٹھیک ہے آپ اپنے لیے سیونگ بھی کریں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اپنے ہاتھ میں سیونگ نہیں کریں، کچھ سیونگ اللہ کے پاس بھی کر لیں کہ جہاں سے مسائل نے حل ہونا ہے. آج آپ دوسروں کے لیے کریں، کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، اور اگر اللہ نے اسباب نہ پیدا کیے تو آپ کے پیسے تجوریوں میں رہ جائیں گے، آپ کے کام پھر بھی نہیں آنے والے، وہ اور لے جائیں گے. کتنے ہی بوڑھے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیسے بینکس میں رہ گئے، وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے گھر بھی چلے گئے، کوئی چیز کام نہ آئی، کوئی والی وارث نہ تھا پیچھے. تو اصل عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ کام بھی خوشی سے کرتا چلا جاتا ہے. اللہ سے راضی رہنا یہ بھی توحید کا حصہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے، ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر توحید میں سے یہ ہے کہ ساری نعمتوں کا شکر اللہ کے لیے، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ہر نعمت پر شکر گزار ہونا. پھر اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کی ہے. یعنی تقدیر پر اطمینان ہونا، اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا، یہ بھی توحید کا سبق ہے. اس کے برعکس کیا ہے شرک. شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ کوئی ہمسر برابر کا ند یا شریک بنانا، جیسے عبادات میں، قربانی میں، مدد طلب کرنے میں، شفاعت میں، یا دعا کی قبولیت میں، یا ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنا. ہماری توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے. اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا. ہم بندوں کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے، کبھی زندگی میں اللہ کی بھی ایسی بڑائی بیان کی؟ اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا چاہیے. تو توحید کیا ہے؟ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اور شرک کی اقسام میں ایک فعلی شرک ہوتا ہے، جیسے نجومیوں کے پاس جانا، تعویذ لٹکانا، منکے لٹکانا، جسم کی حفاظت یا گھر وغیرہ کو حسد اور نظر سے بچانے کے لیے کچھ لٹکانا. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ اپنے گلے میں یا ہاتھ میں ایک آئی بنی ہوتی ہے، بلو آئی اس کو کہتے ہیں، شاید بلو آئی، وہ پہن کے رکھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ بلو آئی ہمیں نظر اور حسد سے بچا لے گی؟ ہرگز نہیں. یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. کئی لوگ گھر میں بھی شاید لٹکاتے ہیں، مجھے علم نہیں، کچھ یاد ایسے پڑتا ہے کہ گھر میں لٹکاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں لٹکاتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لٹکنے سے نظر نہیں لگے گی، حسد نہیں ہوگا. کچھ لوگ کالی چیز شاید لٹکاتے ہیں. یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن پاکستان میں گاڑیوں کے پیچھے کسی نے میری توجہ دلائی کہ آپ نے یہ گاڑی کے پیچھے لٹکتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا لوگوں نے ڈیکوریشن وغیرہ کوئی کی ہوئی ہے اپنی، جیسے عورتیں پیچھے پراندہ لٹکاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی فیشن ہو، رواج ہو. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ نظر نہ لگے. کچھ لوگ بچوں کو تل لگا دیتے ہیں، کالا تل، اس لیے کہ نظر نہ لگے، کیونکہ وہ آتا نا حدیث میں کہ شرک جو ہے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی سے بھی زیادہ خفیہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے داخل ہو جاتا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. اب آپ سوچئے کہ وہ تل کہاں سے بچائے گا، کتنی حماقت کی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے اتنی اکثریت میں یہ چیز ہے، یعنی بہت دفعہ اپنے آس پاس بھی یہ چیز دیکھی، اور میں سمجھتی تھی کہ خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں. منکے پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، دھاگے لٹکاتے ہیں، انگوٹھیاں کچھ ایسی پہنتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ سلیمانی انگوٹھی ہے شاید، بازو پہ کچھ باندھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ من گھڑت عقیدے ہیں، خود سے ہی گڑھ لیا ہم نے، توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ہم اپنا دین ایمان خراب کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرکیہ افعال ہیں. پھر لوگ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو تو نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں. اللہ نے آپ کو نہیں عقل دی کہ آپ خود بھی سوچیں کہ آپ کے بچے کا مزاج کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، کچھ کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بنیاد تو دین ہی ہے.
پھر اسی طرح کچھ لوگ اپنی حاجتیں اور مقصد پورا کرنے کے لیے قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں جا کے وہ در و دیوار کو، کچھ وہاں جا کے سجدہ بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ قولی شرک ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان سے شرکیہ الفاظ، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا، تمہارے سر کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، کعبہ کی قسم، زندگی کی قسم، تمہارے والدین کی قسم، یہ بھی شرکیہ الفاظ ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، کعبہ کی بجائے رب الکعبہ کہیں، قرآن کی قسم اگر اس کو مخلوق سمجھ کے مان رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ تعظیم کا عقیدہ رکھتا ہو انسان کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بہت عظمت ہے، یہ بہت سیکرڈ ہے، ان کو سیکرڈ سمجھے، یہ شرک اکبر بن جاتا ہے، یعنی یہ من کے اور یہ ساری چیزیں سیکرڈ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، اللہ اور فلاں، اللہ کے ساتھ اور کو ملا دیا، شرک ہو گیا، آپ نے اللہ کے ساتھ اور کو شریک کر لی، اور کہاں سے آ گیا؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارا فضل اللہ کا ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا، اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا، طاقت اللہ کی ہے، اس نے سبب، کیونکہ سبب اختیار کرنا شرک نہیں ہے، تو اللہ نے کسی کو سبب بنا دیا۔ اسی طرح جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نو وے، شرک ہے۔ جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ کانا، یہ تھوڑی کہتے ہیں ما شاء اللہ و ما شئت وہ ہو جائے گا، نہیں، جو اللہ چاہے گا بس وہ ہوگا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور غیر اللہ کے درمیان برابری کرنا جائز نہیں۔ پھر اسی طرح ریاکاری، دکھاوے کے کام کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حج عمرے کرنا کہ ان کے سامنے میں بہت نیک پاک کہلواؤں۔ پھر اسی طرح نحوست پکڑنا، کسی انسان کو منحوس سمجھنا، پرندوں سے نحوست پکڑنا، بلی سے نحوست پکڑنا، الطیرۃ شرک، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ نحوست انسان کے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ نفع نقصان صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اسی طرح توحید کے اپوزٹ کفر بھی ہے، یعنی توحید کا انکار کر دینا، چاہے آپ اللہ کا انکار کر دیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے، کیونکہ کفر عدم ایمان کو کہتے ہیں، ایمان کا نہ ہونا کفر ہے۔ میں نہیں مانتا اللہ کو۔ آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یا بچوں میں سے یا پھر ماحول کے اثر سے، کہ نو مور بلیف، یہ کفر ہے، یعنی کسی کو بھی نہ ماننا، اللہ کو بھی نہ ماننا اور کسی کو بھی نہ، جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی ضد کفر ہے، تقوی کی ضد بھی کفر ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا۔ اسی طرح شکر گزاری کا اپوزٹ بھی کفر ہے، اور وہ ناشکری کے معنوں میں ہے۔ احسان کی ضد بھی کفر ہے، نیک عمل کی ضد بھی کفر ہے، یعنی اس کا پانچواں میننگ ہے، یعنی کئی معنی ہیں کفر کے۔ اور کفر کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر ہے، بڑا کفر اور چھوٹا کفر۔ کفر اکبر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، وہ مسلم امہ سے ہی نہیں رہتا، اور کفر اصغر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا۔ کفر اکبر میں انکار اور جھٹلانا آتا ہے، حق سے روگردانی، نفاق یعنی اوپر سے اسلام کا اظہار اور اندر سے انکار، شکوک و شبہات کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں اور ہم ایسے ہی مان رہے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی جنت دوزخ ہے بھی یا نہیں، یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یہ بھی کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا کفر کفر اصغر کہلاتا ہے، جو عملی کفر ہوتا ہے، یعنی زبان سے کہہ دینا لیکن عمل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا، اللہ کے احکام نہ ماننا، نماز کا انکار، روزے کا انکار، حج کا انکار، ان سب چیزوں کا انکار۔ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اگر قرآن کھول کر دیکھیں جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں ہیں۔ جو لوگ توحید اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو جاتا ہے، اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انہیں روشنی مل جاتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، حیات طیبہ ملتی ہے، پاکیزہ زندگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں سامان زندگی ملنے کی بشارت ہے، دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
دنیا اور آخرت میں مکمل امن ملتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا یعنی شرک کے ساتھ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں جس قدر بندے کے دل میں توحید مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوتا ہے اور اس کا اللہ پر اطمینان، توکل اور یقین بڑھ جاتا ہے. قل هو اللہ احد اگرچہ حروف کم ہیں لیکن یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 آف قرآن کے برابر ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید والی آیات باقی آیات سے افضل ہیں. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے. دل اور روح کی پاکیزگی بھی توحید سے ہے. توحید ہی کی بنا پر، لا الہ الا اللہ کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، گناہوں کی بخشش ہوگی. کبیرہ گناہوں کے باوجود بخشش ہو جائے گی. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جیسے چوری ہے، زنا ہے، لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اگر توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کی اور مر گیا اور سزا ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے شراب نوشی کر لی یا کوئی اور ایسا کام لیکن توحید پر ہے، انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آگ سے نکل آئے گا اور جنت میں داخلہ تو ہے ہی توحید پر مبنی. پھر شرک کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں. شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، ناقابل معافی گناہ ہے. شرک کرنے والوں کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. مسند احمد میں آتا ہے جب اللہ عز و جل اولین و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ایک منادی آواز لگائے گا، کیا جو شخص کسی عمل میں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرے جس کے لیے وہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ تمام شرکاء کے شرک سے بیزار ہے. یعنی اگر ہم اپنے نیک اعمال کو اللہ کے لیے نہیں کرتے، بندوں سے اجر پانے کے لیے اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ان کا بھی قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہوگا. کیا کہا جائے گا؟ جن کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا انہی سے جا کر اجر لو. پھر یہ کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ توحید کو جاننے کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی جانا جائے، کفر کو بھی جانا جائے، اور پھر توحید کے حصول کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ ہمیں توحید خالص عطا فرما، اور اس کا اظہار کیا جائے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، کیونکہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ. اس کا بھی ایک کارڈ موجود ہے. لا الہ الا اللہ کے جتنے بھی فائدے اور ثواب ہیں وہ سب اس میں لکھے ہوئے ہیں، اردو انگلش دونوں میں موجود ہے. آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر کسی کو باہر سے منگوانا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ توحید تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی. اور جو بھی یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی غم سے نکالے گا. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کے بارے میں آتا ہے جو شخص دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے. یعنی اس دن کا نامہ اعمال جو ہے سب سے آگے ہوگا، سب سے زیادہ وزنی ہوگا جس نے یہ 100 دفعہ دن میں پڑھا ہوگا. اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید کی تاکید ہے. لا شریک لہ، اس کے افعال اور صفات میں توحید ہے. لہ الملک، اس کی بادشاہت ہے، اور یہاں بادشاہت کو مقدم کیا گیا، اس کے بعد ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریف، کیونکہ اس کی بادشاہت کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اصل بادشاہ وہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، تاکہ پڑھنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے کام بنا سکتا ہے. تو یہ اپنی ذات میں ایک مکمل دعا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور شرک سے انکار، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور اللہ ہی کی بادشاہت، اور اس کے بعد یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مختصر سی دعا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کلمہ ہے.
سوتے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ سوتے وقت کے اذکار، ایک کتاب بھی ہے اور ایپ بھی ہے، اگر اس وقت روز پڑھیں تو حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے بستر کی طرف آتے ہوئے یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے لیے اس کے گناہ یا اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. دن بھر انسان بے شمار جانے انجانے میں بہت کچھ غلط کرتا رہتا ہے، تو ان سب چیزوں کی معافی بھی ہو جائے گی رات کو سوتے وقت. پھر رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر اللہم اغفر لی پڑھے. شروع میں وہی لا الہ الا اللہ وحدہ ہوگا. اگر یہ پڑھ کے انسان دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. پھر صبح شام 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. آپ دیکھیں کتنی دفعہ توحید کا اقرار ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ صبح شام جس نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کر دے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا. اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. 10 منٹ بھی نہیں لگتے، بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اور اگر شام کو بھی اسی طرح پڑھے گا تو یہی اجر و ثواب ملے گا. یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں. مغرب کی نماز کے بعد جو پڑھنے والا ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے جو شخص مغرب کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے. کتنی خوبصورت دعا ہے. پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے. کیا وجہ کہ بازار میں اس کو پڑھنے کا اتنا کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ بازار میں اور رونقیں بہت ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے. جو وہاں بھی اللہ کو یاد رکھے تو اس کے لیے پھر بہت بڑا اجر و ثواب ہے. عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے. بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، اور میرا اور پچھلے تمام انبیاء کا بہترین قول یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح یہ کلمہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی یا اس دعا کو پڑھنے کے بعد بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان کی محبت عطا کرے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اللہم زیننا بزینت الایمان اللہم زیننا بزینت الایمان اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین واجعلنا ھداۃ مہتدین. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو مضبوط اور قوی ہو اور اس میں کوئی شک اور تردد نہ ہو، اور مجھے تو مرتد ہونے سے محفوظ رکھ کہ کہیں میں کفر کی طرف نہ پھر جاؤں. اور یہ ایمان کا حصول اور توحید کا حصول جو ہے یہی افضل اعمال میں سے ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. چھوٹی سی دعا ہے، یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں. اگر آپ کسی بھی غم، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی کا شکار ہے تو سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیے اور توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکل آسان کر دے گا. شرط ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا.
اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں. یعنی جو شرک میں نے بھولے میں کر لیا یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ شرک کا گناہ جو ہے معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتا. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اے اللہ میں تجھ پر اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا. اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ توحید کے علم کو جانیں، توحید پر خاتمے کی دعا کریں، ہر صورت میں شرک سے بچیں، چاہے خفی شرک ہو چاہے ظاہری شرک ہو. اپنی عبادات میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، کیسا لیکچر تھا؟ مزہ آیا نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے. سبحان اللہ، جیسے جیسے سنتے جاؤ ویسے ویسے پتہ چلتا جاتا ہے کہ اللہ خاص ہے، اللہ پیور ہے، اللہ خالص ہے. اللہ کو اپنے لیے بھی پھر خالص ہی پسند ہے، اور لا الہ الا اللہ سے زیادہ خالص اور کیا چیز ہو سکتی. وہ لوگ جن کا کلمہ ہر طرح کی مشکل کے اندر حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہوتا ہے، جو ہر دفعہ اپنے لیے یہ کہتے ہیں وکفا باللہ ولیہ وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ نصیرا. تو جن لوگوں کی زندگی میں صبح و شام اٹھنے بیٹھنے ان کی ہر طرح کی مشکل میں صرف اور صرف دوڑ اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو پھر یقیناً اللہ انہی لوگوں کا دوست ہوتا ہے. ایک بہت خوبصورت حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 6502، بہت ہی مجھے پیاری لگتی ہے. یہ بھی میں نے اپنی قرآن کی کلاس میں سب سے پہلی مرتبہ سنی تھی، اور اس میں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں، تو میں نے اس پر فرض کی، جو میں نے اس پر فرض کی ہے، مثلاً کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. کس قدر خوبصورت چیز ہے، اور اس سے بڑا کیا انعام ہے کہ اللہ کسی کو اپنا دوست کر لے، اور پھر اس بندے کا دیکھنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا بولنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے. تو ہم سب کو اللہ سے یہی دعا کرنی ہے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایسا ہی کر دے جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. چلیے جلدی سے ایک چھوٹا سا، ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت رکھے، ہم سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا ریکیپ کر لیتے ہیں، اور ریکیپ کے بعد اس سے یہ ہوگا کہ ہماری بہت سے چیزیں جو ہیں وہ دہرائی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جو ہیں وہ سلیکٹڈ جو آج آپ لوگ نے دعائیں پڑھی ہیں، تو آپ لوگوں کو پھر جو ہے نا کیا کہنا چاہیے کہ موقع دیا جائے گا کہ آپ لوگ اپنے مائک کو آن کر سکیں گے، اور آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے نہیں، ان دعاؤں کو مانگیں گے خلوص نیت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اب اس وقت ہم سب محفل میں بیٹھے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ہے اس جماعت کے اوپر، محفل کے اوپر. تو مجھے یقین ہے کہ ہم میں بھی کوئی نہ کوئی تو یقیناً اللہ کا دوست ہوگا، اور ہماری جو حاجتیں ہیں اللہ پھر اس محفل میں موجود سارے لوگوں کی ان حاجتوں کو جو ہے وہ قبول کریں گے، منظور کریں گے. آمین یا رب. تو چلیے چلتے ہیں اپنے کوئز کی طرف. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپ میں سے اگر تو ٹھہرے میں ایک سیکنڈ کے لیے پارٹیسپینٹس کا دیکھ لیتی ہوں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم لوگ اگر مس مینجمنٹ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ لوگ اپنے ہاتھ ریز کیجیے،
اور پھر آپ لوگوں کا مائک انمیوٹ کیا جائے گا اور پھر آپ لوگ اپنا اگر بول کے بتانا چاہیں تو بول کے بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر لکھ کے بتانا چاہیں تو ساتھ ساتھ ہم آپ کی چیٹ لائن کو بھی فالو کریں گے۔ جی جناب، پہلا سوال ہے توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ کچھ یاد ہے؟ یا ہاتھ ریز کیجئے، یا لکھ کے بتا دیجئے، یا بول کے بتا دیجئے۔ آپ لوگ کہیں سو تو نہیں کہ آپ لوگ موجود ہیں نا کمرے میں؟ ہلو، اچھا، الحمدللہ الحمدللہ، جیسے سسٹر ریحانہ نے کم از کم مجھے یہ تسلی دلا دی کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے کمرے میں سبحان اللہ۔ جی، سسٹر جویریہ کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی چیز کو ایک کہنا جو ہے وہ توحید ہے۔ بالکل جناب، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، اللہم بارک، کسی بھی چیز، کسی چیز کو ایک بنانا جو ہے وہ توحید ہے۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ توحید کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ کسی بندے کو یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد؟ اللہ کو ایک ماننا، چلیں دیکھتے ہیں اس کا آنسر کیا ہے۔ اللہ کو اس کی الوہیت، ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات میں یکتا ماننا، اس کو بالکل ہر چیز میں ایک ماننا۔ الحمدللہ، اللہم بارک سسٹر جویریہ، سسٹر افشین، سسٹر آمنہ، بیوٹیفل۔ اچھا جی، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 یا 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے افضل ڈیش ہے۔ سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سسٹر افشین، اللہم بارک، بالکل صحیح جناب، الحمدللہ، دا کلمہ۔ اچھا جی، توحید کی کتنی اقسام ہے؟ ہم نے کتنی اقسام پڑھی ہیں توحید کی؟ 3 اقسام ہے، سسٹر جویریہ، سسٹر نبیلہ، سسٹر سمیرہ، اللہم بارک۔ اور توحید کی 3 اقسام ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کے حساب سے توحید۔ اللہم بارک۔ جی جناب، تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ڈیش تھی۔ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ سسٹر جویریہ، ماشاء اللہ، سابقون الاولون، الحمدللہ، بالکل جی، تمام انبیاء کی بنیادی دعوت توحید ہی تھی، الحمدللہ۔ اچھا جی، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آخری بات لا الہ ہو جائے وہ ڈیش میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور ہم سبھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حسن خاتمہ اور خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی آخری کلمہ مرتے وقت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، آمین یا رب۔ اس کے بعد دیکھیے جناب، آگے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کوئی 2-4 اگر آپ کو یاد ہے، باری باری بول کے بتانا چاہتے ہیں بول کے بتا دیجیے، لکھ کے بتانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو فالو کر رہی ہوں، آپ بتائیے توحید کے تقاضے کیا کیا ہیں؟ یاد ہے کچھ؟ توحید ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید اخلاص ہم سے مانگتی ہے، خالص ہونا، الحمدللہ، کوئی اور؟ اللہ کو کافی سمجھنا، سسٹر نبیلہ، اللہم بارک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس کی پہچان کرنا اور اسی پر توکل کرنا، اور اللہ سے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ میں سے کوئی اگر ہاتھ ریز کرنا چاہے تو آپ ہاتھ ریز کر سکتے ہیں۔ آپ میں دیکھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ انمیوٹ کرنا چاہیں گے اپنے آپ کو تو انشاءاللہ آپ سے آپ کی خوبصورت آوازیں بھی ہم سن سکیں گے۔ چلیں جی، دیکھیے، ہمیں استاذہ نے بہت سارے بتائے، جس میں سے یقیناً یہ میں نے کچھ آپ لوگوں کے لیے صرف یاد دہانی کے طور کے اوپر یہاں پر لکھیں کہ اللہ کو پہچاننا، اللہ پہ یقین رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کے لیے خالص ہونا، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو اپنے ہر کام کے لیے کافی سمجھنا، اپنے سارے کے سارے مسائل، اپنی سارے مشکلات کی پوٹلی بس اللہ کے سامنے کھول دینا کہ یہ میرے مسئلے ہیں، یہ میرے معاملات ہیں، اللہ یہ میں نے آپ کے سپرد کیے ہیں، تو اب آپ نے ان کو جو ہے نا وہ سلجھانا ہے۔ تو اللہ الحمدللہ ٹو لو ہم اینڈ اللہ سے راضی رہنا اور اللہ کا شکر کرنا، الحمدللہ الحمدللہ، بیوٹیفل۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے کیا ہے جناب، شرک کے کیا معنی ہیں؟ اگر توحید کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو شرک کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ چیزیں تو اپنے کنٹراسٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر ہم شرک کے معاملے میں اور اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں شور شارٹ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔
شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی صدف بیوٹیفل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی عبادات میں اللہ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ ہمسر یا اس کا شریک بنانا۔ اللہم بارک۔ آپ کو یہ یاد ہے کہ شرک کی ہم نے کتنی اقسام پڑھی؟ اصل سے ہٹا دینا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ الحمدللہ شرک کی 3 اقسام ہم نے پڑھی ہیں۔ بالکل جناب، ہم نے ایک پڑھا ہے فعلی شرک، ایک ہم نے پڑھا ہے قولی شرک، اور ایک ہم نے پڑھا ہے اعتقادی شرک۔ تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اور میرا خیال ہے اس ٹاپک کے اوپر اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو بات کر لے، لکھ کے دینا چاہتے ہیں تو لکھ کے بتائیے مجھے۔ استاذہ نے کتنی ڈھیر ساری چیزیں بتائی نا فعلی شرک کے حوالے سے، بہت ساری تو استاذہ نے خود ہی بتا دی، کہ جس کے اندر یہ تھا کہ ہم وہ جو بلو آئی جو ہے وہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کے نیکلسز پہنتے ہیں، اس کے بریسلیٹس پہنتے ہیں، کوئی نہ کوئی کالی چیز لٹکا دیتے ہیں، نظر سے بچنے کے لیے کالے تل لگا لیتے ہیں، بازو بند باندھتے ہیں، کڑے اور دھاگے اور انگوٹھیاں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہیں؟ جتنے بھی سپرسٹیشیس جتنے بھی کام ہیں، کالا تل لگانا ہے، تعویذ کا کرنا ہے، بالکل صحیح۔ اور وہ لوہے قرآنی اور ان کے کسی کسی چیزوں کے نقش بنا کے جناب علی وہ لگا دیتے ہیں، تو وہ والی چیز بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے قبروں پہ جانا اور وہاں سے جا کے جناب علی مانگنا، پھر اسی طرح سے ڈریم کیچرز جو وہ کر دیتے ہیں کہ بیڈ ڈریمز کو وہ کیچ کر لیتا ہے، بیڈ ڈریمز جو ہیں وہ پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتے۔ اور اسی طرح سے شگون لینا، بالکل صحیح ہے، شگون لینا جو ہے وہ بھی ہمارے اعتقادی شرک کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر غیر اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانا، یہ استاذہ نے ہمیں بہت امپورٹنٹ بات بتائی کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، ہم اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، ہمارے اعتقاد میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو آج تو بس میں گیا تھا یا مر گیا تھا، مطلب یہ بندہ بچنا ہی نہیں تھا، یا فلاں کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ بہت شفا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں سفر کا مہینہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ فیبرری، اور تو یہ جو نمبر 13 کے بارے میں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی سسٹر امینہ نے، کہ نمبر 13 کو تو ویسے ہی برا سمجھتے ہیں، بہت سارے ہاسپٹلس میں، بہت سارے ہوٹلس میں 13 فلور ہی نہیں ہوتا، 13 روم نمبر 13 ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری سپرسٹیشیس بلیفز ہیں، اور یہ سارے کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ شرک کی قسم ہے۔ اور ریاکاری سب سے امپورٹنٹ بات، ایون حج اور عمرے کرنا، لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے، یہ سب شرک ہے۔ اور یہ کالی بلی والی جو بات ابھی سسٹر آمینہ نے بتائی، بالکل ایسے ہی ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ پھر آپ آئی ڈونٹ نو، ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ نمک جو ہے وہ اگر ٹیبل پہ اسپل ہو جائے تو وہ بس ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ نمک ڈال رہے ہیں، کسی چیز پہ آپ نمک سپرنکل کر رہے ہیں اور تھوڑا سا بھی آپ کے ہاتھ میں رہ گیا ہے تو ڈونٹ جسٹ پٹ اٹ بیک انٹو دا کنٹینر، اس کو پیچھے اپنے پیچھے ڈال دیں۔ دودھ کا ابلنا، دودھ کا گرنا، بہت ساری چیزیں ہیں ہماری زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت خلوص دل کے ساتھ اسی وقت ہم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ظاہری اور خفی شرک سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہم بالکل بھی ایسی کسی بھی ایسے فتنے کے اندر جو ہے نہ پڑیں جو ہمیں آگے ہمارے لیے جو ہے وہ مسئلے ہوں۔ بالکل یہ جی کینچی کا خالی چلانا، سسٹر شیرین نے کہا، یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا، خانہ کعبہ کے غلاف کی کپڑے سے دھاگے لانا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جھاڑو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، کینچی کے بارے میں ہے، سورج گرہن چاند گرہن میں کہتے ہیں جی کسی شارپ چیز کو نہیں لینا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف رکھے، جب علم نہیں ہوتا تو پھر ہم اسی طرح سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس شکر گزاری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ درست کر لیں۔ تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہ یہ علم ہمارے لیے علم نافع بن جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیشہ اس شرک سے بچنے کی دعا کریں گے۔ اور کفر کس چیز کی ضد ہے، اس کو بھی جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میں ڈائریکٹ آپ کو، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہے، میں چاہتی ہوں کم از کم 5 سسٹر جو ہے وہ دعائیں ضرور پڑھ لیں۔ تو یہ صرف اور صرف آپ کے ریویژن کے لیے کہ جو کفر ہے وہ ایمان کی اور تقویٰ کی اور شکر گزاری کی اور احسان کی اور نیک اعمال کی، ان سب چیزوں کی ضد جو ہے وہ کفر ہے، اور کفر کا مطلب جو ہے وہ جھٹلانا ہے۔ اور کفر کی اقسام کتنی تھی؟ کفر کی بھی ہم نے 2 اقسام پڑھی تھی، ایک کفر اکبر پڑھا تھا، ایک کفر اصغر پڑھا تھا۔ اللہم بارک سسٹر امینہ اور سسٹر سائمہ، بالکل صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد توحید والوں کی توحید کو اپنانے کے لیے بہت سی خوشخبریاں ہم نے پڑھی، جن میں سے یہ کچھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہی ہوں
کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی ملتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے اور گناہوں سے بخشش بھی ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی. تو یہ سب کے سب توحید والوں کے لیے خوشخبری ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو اللہ کو اپنی عبادت میں بھی اور اپنے دن رات کے اندر بھی، اپنی مشکلات میں بھی، ہر چیز ان کی سوچ میں جو ہے وہ اپنے رب کے لیے ہوتی ہے، ان کا ہر کام ہر عمل اپنے رب کے لیے ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ کیا توحید والی آیات باقی آیات کی نسبت جو ہے وہ افضل ہیں کہ یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل، استاذہ نے ہمیں بالکل یہی بتایا کہ توحید والی آیات جو ہیں وہ باقی آیات سے افضل ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. پھر یہ بتائیے کہ شرک کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ شرک کرنے والوں کے لیے یہ ساری کی ساری وعید ہے کہ ان کا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا، ان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے کسی بھی کام سے بچائے جو ہمارے لیے جنت میں جانے کی رکاوٹ بن جائے، جو ہمیں جہنم کی تپتی آگ کے اندر جو ہے وہ جلنے پہ مجبور کر دے. تو اللہ تعالیٰ جو اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے اور کبھی بھی ہم شرک جیسی لعنت میں نہ پڑیں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم ان دعاؤں کے اوپر. آپ کے لیے خاص طور پہ بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں جو ہیں وہ سلیکٹ کی ہیں شرک سے پناہ مانگنے کے لیے، کہ آپ جو ہے بعض اگر جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وی ڈونٹ مین ٹو، کہ ہم شرک نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ چیزیں شرک میں شامل ہوتی ہیں. تو ہمیں صبح و شام کے اذکار میں اپنی اس دعا کو شامل کرنا چاہیے. میں واقعی یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی سسٹر ہاتھ کھڑا کریں اور اپنے لیے اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو مانگیں، اور باقی سب بھی انشاءاللہ تعالی ضرور پڑھیں. جی سسٹر رفعت اللہم بارک، آپ نے سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، پھر سسٹر شیری ہیں اور سسٹر آمینہ ہیں، الحمدللہ سسٹر جویریہ. آپ سب ایک ایک دعا باری باری جو ہے وہ پڑھیں. تو سب سے پہلے جی سسٹر رفعت آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور پلیز آپ اس دعا کو پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ترجمہ بھی پڑھ دیجیے. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتی ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں. اللہم بارک، آمین یا رب، آمین یا رب. جی جناب، ہماری اگلی دعا جو اس میں اعظم کے ذریعے سوال کرنا، اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ہر طرح کی مشکل میں پڑھنے کے لیے دعا ہے. اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی دعا مانگیں تو وہ چونکہ اس دعا کے اندر اس میں اعظم ہے، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دعا جو ہے وہ ضرور رسپونڈ کی جائے گی. جی سسٹر شیرین، آپ اپنا مائک آن کیجیے اور پلیز اس دعا کو پڑھیے، اور ہم سب بھی آپ کے ساتھ مانگتے ہیں اس دعا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو اللہ ہے، تیری سوا کوئی معبود برحق نہیں، یکتا بے نیاز ہے، جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. اللہم بارک، اللہم بارک. حفاظت کی دعاؤں میں جی یہ بہت ہی خوبصورت دعا، اور استاذہ نے اس دعا کے بارے میں بہت ہمیں جو ہے وہ بتایا بھی صحیح. تو سسٹر جویریہ آپ پڑھیں گی اس دعا کو پلیز. جی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہم بارک. بے شک. جی جناب، سسٹر نگہت آپ اپنا مائک آن کیجیے اور آپ یہ والی دعا بھی پڑھ لیجیے پلیز. سسٹر نگہت، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، ہو نہیں رہتا ہے. بسم اللہ کیجیے. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. الحمدللہ. ترجمہ پڑھیں گے آپ؟ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ راہ دکھلانے والے بنا دے. آمین
آمین یا رب. جی سسٹر آمنہ، بہت ہی خوبصورت دعا رنج و علم سے کے ازالے کے لیے. تو آپ پڑھ دیجیے سسٹر آمنہ، اپنے مائک کو انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آمنہ پڑھیے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ 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 میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. الحمدللہ، اللہم بارک. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ہاں جی جی جناب، یہ کیا ہے شرک سے بچنے کی دعا؟ سسٹر سمیرہ آپ پڑھ دیجیے پلیز یہ والی دعا ہمارے لیے. سسٹر سمیرہ. چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر سمیرہ پلیز آپ اس والی دعا کو ہمارے لیے پڑھیے. جی. وَجْنُبْنِي وَبَنِّي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. آمین یا رب. آمین. وجنوبنی وبنی ان نعبد الاسنام. نعبد الاسنام ہے بیسیکلی. وجنوبنی وبنی ان نعبد الاسنام. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. اور سسٹر صدف آپ رہ گئی، اور ہمارے پاس یہ آخری دعا ہے، اور اس دعا کو آپ پڑھ لیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر صدف. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اے اللہ میں کفر و محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو ہی معبود برحق ہے. اللہم بارک. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. میں نے آپ لوگوں کے 2-3 منٹ ایکسٹرا لے لیے، اس کے لیے بہت معذرت. لیکن آج کا سیشن بہت خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت دعائیں تھیں، اور یہ بہت کام کی دعائیں، کیونکہ اگر ہم شرک سے ہمیشہ بچتے رہیں گے تو ہی آگے کے عمل جو ہے وہ ہمارے قبول ہوں گے. تو اس دعا کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ، بلکہ کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو قدم قدم جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے وسوسوں میں نہ ڈالے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بار بار بہکنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں. اس کلمے کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنے ہر عمل کے اندر، اپنی سوچ کے اندر. آمین یا رب. جی یہ والی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ کے اندر بھی ضرور شیئر کر دی جائیں گی انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.